أكبر الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں یہ زیر مطالعہ ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ دوسری اصطلاح رب کے مختلف لغوی استعمالات کیا کیا ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ اس کے قرآنی استعمالات کیا کیا ہیں۔ دیکھیے، پہلے معنی میں یعنی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا اور نشو و نما کرنے والا، بڑھانے والا، اس معنی میں قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، سورہ یوسف میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اچھا ٹھکانہ فراہم کیا، تو وہ میرا رب ہے۔ تو یہاں پہلے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا اور نشو و نما دینے والا۔ اب ہم دیکھیے اس کے دوسرے استعمال کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ جو باطل خدا ہیں یہ سب میرے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، صرف اور صرف عالمین کا رب، عالمین کا رب، الا رب العالمین۔ اب یہ رب العالمین کیا ہے، ذرا ہم سمجھنے کی کوشش۔ دیکھیے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی، اور وہی ہستی جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقینی، وہ ہستی جو مجھے پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتی ہے۔ تو یہاں رب العالمین کون ہے؟ عالمین کی رکھوالی کرنے والا، یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں گروتھ، ڈیولپمنٹ، نشو و نما کے بارے میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ جس نے مجھے پیدا کرنے کے بعد ہدایت دی، کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور بیماری میں شفا عطا کرتا ہے، یہ رب العالمین ہے یہاں پر۔ اب آ جائیے ایک دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لوگو جو نعمت بھی تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، اور جب تمہاری تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے ایک فریق اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ بربہم یشرکون، بربہم یشرکون۔ اب دیکھیے، رب ہے نا، رب کا کیا مطلب ہے یہاں کہ تکلیف نہیں ہوتی اور نعمت کا زمانہ ہوتا ہے تو آپ بڑے خوش و خرم رہتے، لیکن جیسے ہی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تم اللہ سے رجوع کرتے ہو، تو یہ رب ہے نا تمہارا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے پھر شرک کرنے لگتے، اور رب کے ساتھ
وہ یہاں رب کا کیا مطلب ہے؟ جس نے تمہاری تکلیف دور کی، اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سوال کرایا گیا، قل، ان سے پوچھئے، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں؟ افغیر اللہ ابغی رب، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، وہو رب کل شیء، وہ ہر شے کا رب ہے، میں کیوں کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وہ ہر شے کا رب ہے، یعنی ہر شے کی نگرانی کر رہا ہے اور ہر شے کو ہدایت بھی دے رہا ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے، مشکل بات ہے یہاں۔ آکسیجن سے کہہ رہا ہے کہ ہائیڈروجن سے مل جاؤ اور پانی بن جاتا ہے، ہر شے کو ہدایت دے رہا ہے نا۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ جلد ہے، یہاں کی جلد ہے اور یہ یہاں کی جلد ہے۔ یہاں کی جلد سے کہہ رہا ہے کہ یہاں بال نہ اگانا پیشانی پر، یہاں کی جلد سے کہہ رہا ہے کہ داڑھی کے بال بڑھاؤ۔ ہر شے کا رب ہے وہ، ہر شے کا، ہر گیس کا، اور یہ جو سالڈس ہیں، ٹھوس اشیاء ہیں، ہر مائع کا وہ رب ہے، ہر چیز کی رب کل شیء۔ تو میری دیکھ بھال بھی وہی کر رہا ہے جو درختوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور چوہوں کی، بلیوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، سمندروں کی، مچھلیوں کی، چاند کی، سورج کی۔ وہ رب العالمین بھی ہے، وہ رب کل شیء بھی ہے، تو میں کسی اور کو رب کیوں تلاش کروں؟ اب ادھر دیکھیے، مشکل آیت آ رہی ہے سورۃ المزمل کی، 9 نمبر آیت ہے، اور یہاں دیکھیے کہ 3 لفظ بڑے اہم ہیں، ایک رب، ایک الہ اور ایک وکیل۔ رب المشرق والمغرب، یعنی مشرق و مغرب کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یعنی کائنات کے یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، اور ہزاروں مشرق اور ہزاروں مغرب۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بھی، یہ پوائنٹ اگر ہے تو یہ پوائنٹ، یا جہاں یہ پوائنٹ یہ ہے، یہ اس کا یہ مغرب ہے، اور اس پوائنٹ کا یہ مشرق۔ یہ پوائنٹ لے لیجئے آپ، تو یہ اس کا مشرق ہے اور اس کا یہ مغرب ہے۔ یہ پوائنٹ لے لیجئے آپ، تو یہ اس کا مغرب ہے اور اس پوائنٹ کا یہ مشرق ہے۔ تو دنیا کا ہر پوائنٹ لے لیجئے آپ، اس کا ایک مشرق اور مغرب ہوتا ہے۔ تو وہ رب المشرق والمغرب ہے، رب المشارق والمغارب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک کونا، ایک ایک چپے کا وہ نگران ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے۔ رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، لا، اور وہی الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ دیکھیے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ وہ رب المشرق والمغرب ہے، پھر یہ ثابت کیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی بالادست نہیں ہے۔ اس کے بعد مطالبہ کیا گیا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، لوگو، اے انسانوں، اسی ایک کو اپنا وکیل بنا لو، اپنا محافظ بنا لو۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ عدالت میں وکیل ہوتا ہے نا، آپ اپنا سارا کیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو مقدمہ جیتنا ہے، میں مظلوم ہوں، مجھے انصاف دلوائیے۔ وکیل کے حوالے آپ سارے معاملات کر دیتے ہیں نا۔ تو اللہ وکیل ہے، کیا مطلب ہے؟ اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی پر توکل کیا جاتا ہے۔
توکل کا لفظ بھی وکیل ہی سے نکلا ہے نا، وہی محافظ ہے آپ کی مفادات کا۔ تو اب دیکھیے استدلال کیا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، 3 لفظ ہیں یہاں پر کہ چونکہ وہ رب المشرق والمغرب ہے، چونکہ وہ الہ ہے، اسی لیے اسی کو وکیل بنا لو، اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر انحصار کرو، کیونکہ اس کے پاس قوت اور طاقت ہے۔ الہ کی وضاحت ہم نے پہلے کر دی ہے۔ اب یہاں رب کا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ پوری کائنات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے اور سرپرستی کر رہا ہے، نظر رکھے ہوئے ہر ایک پر، اور ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اب آ جائیے، دیکھیے ہم نے 2 مفاہیم پر گفتگو کی۔ پہلا مطلب کیا تھا؟ نشو نما دینے والا اور بڑھوتری دینے والا، اضافہ کرنے والا۔ دوسرا مطلب کیا تھا؟ دیکھ بھال کرنے والا اور کھانے پینے کا اور بیماریوں کا علاج فراہم کرنے والا۔ اور اب ہم نے تیسرا اس کا جو مطلب بیان کرنا ہے کہ وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور جمع کرتا ہے، سمیٹتا ہے چیزوں۔ دیکھیے، ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، لوگوں وہ تم لوگوں کا رب ہے، وہ جمع کرنے والا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ جمع کرنے والا ہے، ہوا ربکم۔ دیکھیے، اسی نے انسانوں کو یہاں زمین کے اندر پھیلایا ہے اور قیامت کے دن وہی جمع کرے گا۔ ہوا ربکم وإلیہ ترجعون۔ سورۃ الزمر میں ہے، دیکھیے، ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تمہارا مرجع، تمہارے لوٹنے کی جگہ، وہ تمہارے رب کی طرف ہے، یعنی جمع کرنے والے اور سمیٹنے والے کی طرف تم رجوع کیے جاؤ گے۔ سورہ سبا میں ہوا، دیکھیے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یجمع بیننا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا۔ یہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قیامت ہو کر رہے گی، ہمارا رب یعنی سمیٹنے والا سمیٹ کر رہے گا، ہم اس کے حضور اکٹھا کیے جائیں گے۔ اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ آیت ہے، ذرا دیکھ لیجئے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 ہے۔ فرمایا گیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور آسمان میں کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، الا یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح، اے انسانوں، تمہاری طرح ایک امت نہ ہو۔ کیا آیت ہے، دیکھیے آپ، یعنی انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں بالکل، کوئی سانولے ہیں، کوئی چپٹے ہیں، کوئی پیلے رنگ کے ہیں، کتنے قسم کے انسان ہیں۔ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ کہ یہ چائنیز ہوگا، یہ کورین ہوگا، یہ افریقن ہوگا، یہ امریکن ہوگا، یہ اسپینش ہوگا، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ انڈین پاکستانی ہوگا، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ کتنی دنیا میں کتنے عرب انسان ہیں، اور کتنے مر چکے، اور کتنے اللہ ہی جانتا ہے کہ پیدا ہوں۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں ان کی بھی اسی طرح کی ایک امت۔ چیونٹیوں کو دیکھ لیں آپ، سفید چیونٹی ہوتی ہے، دیمک، وائٹ اینٹ جسے کہتے ہیں، لال چیونٹیاں ہوتی ہیں، کالی ہوتی ہیں، براؤن ہوتی ہیں، چیونٹیوں کی ہزاروں قسمیں، چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، کوے ہیں، بظاہر سب آپ کو کالے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک امت ہے۔ سانپ، ہزاروں قسم کے سانپ، مچھلیاں ہزاروں قسم کی ہیں، بکریاں انگنت قسم کی ہیں، شیر کئی قسم کے ہیں، پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، اورنج رنگ کے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے شیر ہوتے ہیں، بچھو کئی قسم کے ہوتے ہیں، جھینگر آپ دیکھیں، یا یہ لال بیگ کو دیکھ لیجئے،
کتنے کتنے رنگ کے ہوتے ہیں، لال بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، براؤن بھی ہوتے ہیں، پیلے بھی ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے ہیں۔ اچھا دیکھیے اسی طرح پرندوں کے بارے میں کہا گیا ولا طائر یطیر بجناحیہ، طوطے کتنے قسم کے ہیں، ذرا آپ کسی زو میں چلے جائیے اور دیکھیے کہ طوطے کتنے قسم کی، چڑیاں کتنی قسم کی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے اور آسمان میں کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے، اے لوگوں جس طرح تم لوگوں کی امتیں ہیں ان کی بھی ایسی امتیں نہ ہوں۔ پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کائنات میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ صرف سبزیاں رکھ دی گوشت نہیں رکھا، صرف گوشت رکھا لیکن سبزیاں نہیں رکھی، گندم رکھ دیا چاول نہ رکھے ہو، چاول رکھ دیا لیکن مچھلی نہ رکھی ہو۔ تو یہاں طرح طرح کا گوشت ہے، تیتر بٹیر کا بھی گوشت ہے، بکری کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، اونٹ کا بھی ہے، طرح طرح کا ہے، کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ گاجر بھی ہے آپ کے لیے، پالک بھی ہے، اس میں الگ وائٹامنس ہیں، اس کے اندر الگ وائٹامنس ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اس کے بعد فرمایا ثم الی ربہم یحشرون، یعنی یہ سب انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، لیکن الی ربہم یحشرون، یہاں رب کا معنی دیکھیے، یہاں ان لوگوں کے رب کی طرف تم لوگ الی ربہم یحشرون، وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، سمیٹنے والے کی طرف جمع کیے جائیں گے، سمیٹنے والے کی طرف جمع کیے جائیں گے، الی ربہم یحشرون۔ اب سورہ یاسین کو ذرا دیکھیے، یہاں رب کا کیا مطلب ہے، جمع کرنے والا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ اپنے ٹھکانوں سے جمع کرنے والے کی طرف چل پڑیں گے، نکل پڑیں گے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ رب کی طرف جمع ہونے کے لیے چل پڑیں گے، نکل پڑیں گے۔ اب آ جائیے، تین مطلب تو ہم نے بتا دیے۔ پہلا مطلب کیا بتایا رب کا، بڑھوتری دینے والا، نشو نما کرنے والا۔ دوسرا مطلب ہم نے کیا بتایا، دیکھ بھال اور خبر گیری کرنے والا۔ اور تیسرا مطلب ہم نے کیا بتایا، جمع کرنے والا، سمیٹنے والا۔ اب چوتھا مطلب ہم بتاتے ہیں کہ جو سردار ہی کرتا ہے، سید ہے، مطاع ہے، جس کی بات سنی اور مانی جاتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، ذرا مشکل آیت ہے، توجہ سے سنیے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے تارک الدنیا فقیروں کو، اپنے صوفیوں کو، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ رب کی جمع ہے ارباب، ارباب بنا لیا ان کو۔ کس کو بنایا؟ علماء کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ صوفیہ کو بنا لیا، تارک الدنیا فقیروں کو بنا لیا، درویشوں کو بنا لیا، جو مناسٹسزم، رہبانیت پر عمل کیا کرتے تھے، ان کو اپنا رب بنا لیا۔ یہاں رب بنا لیا کا کیا مطلب ہے؟ اپنا حاکم بنا لیا، ان کے حلال و حرام پر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کو لازمی اور ضروری قرار دیا تھا، لیکن ان رہبان نے کیا کیا، ان تارک الدنیا عیسائی فقیروں نے کیا کیا، انہوں نے کہا شادی مت کرو،
اکیلے رہو، تجرد کی زندگی گزارو، جنگلوں میں رہو. تو یہ 300 عیسوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک 600 سال میں ہزاروں راہب پیدا ہوئے عیسائی مذہب کے اندر، اور پوری عیسائیت تصوف میں اور رہبانیت میں ڈوب گئی 300 سال. اور لوگ جو عیسائی عوام الناس تھے وہ ان کے حلال و حرام پر عمل کرنے لگے، عیسائی راہبوں کے حلال و حرام پر. تو یہاں رب کا کیا مطلب ہے؟ حلال و حرام کا حکم دینے والے. انہوں نے اچھا، ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ یہودی علماء، انہوں نے سود کو حلال کیا، انہوں نے زنا کو حلال کیا، انہوں نے قتل کو حلال کیا. یہ حرام کو حلال کیا کرتے تھے، حلال کو حرام کیا کرتے تھے. ثمناً قلیلا، اللہ کی آیات کا سودا کرتے تھے چند کوڑیوں کے لیے. یہ کیا بن گئے؟ ارباب بن گئے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حاتم طائی کے بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ. تو حاتم طائی کی موت تو شرک پر ہوئی، لیکن ان کے جو بیٹے تھے عدی، یہ شام گئے، عیسائی ہو گئے. اور پھر ان کی بہن صفانہ جو حاتم طائی کی بیٹی تھی وہ گرفتار ہو کر آئی، تو اس کو چھڑانے کے لیے مدینہ آئے، پھر اسلام قبول کر لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی علماء اور راہبین کو خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا. ہم تو علماء کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو علماء کی عبادت نہیں کرتے. پھر یہ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کے حلال و حرام کو حلال و حرام نہیں سمجھتے؟ تم جا کے نہیں دیکھتے کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے اور تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ جو تمہارے راہب، تمہارے علماء کہتے ہیں اس کی بات کو تم سنتے ہو، مانتے ہو. تو یہاں ارباب جو رب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے حلال و حرام کرنے والے، یہاں حکم دینے والے. شارع، لا گیور کا معنی ہے. رب کا مطلب یہاں لا گیور، ایسے حاکم جو قانون دیتے ہیں. یہاں رب کا مطلب عبادت کرنا، پوجا پاٹ کرنا نہیں ہے یہاں. چلیے اب دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64. وہ مشہور آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کس طرح مکالمہ ہو، ڈائلاگ ہو. یا اہل الکتاب تعالوا، آ جائیں، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، چلو آؤ اتفاق کر لیں ان باتوں پر جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اس پر فیصلہ کر لو، یہ ہے ہمارا ایجنڈا، اس پہ بات کرو کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائیں گے. آپ ہمیں رب نہ بنائیے، ہم آپ کو رب نہ بنائیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یعنی رب صرف ایک ہے، حکم دینے والا ایک ہے. رب کے حکم پہ آپ بھی چلیں، ہم بھی چلتے ہیں. آپ کے حکم پر ہم نہیں چلیں گے، ہمارے حکم پر آپ نہیں چلیں گے. ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. اب دیکھیے مولانا کیا کہتے ہیں. ان آیات میں ارباب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما اور پیشوا مان لیا ہو، جن کے امر و نہی، ضابطہ و قانون، تحلیل و تحریم کو بلا کسی سند کے تسلیم کیا جاتا ہو، جنہیں بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہو.
دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں رب کا مطلب کیا ہے؟ دے آر ناٹ لا گیورز، وہ شارع نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، اس بات پر اتفاق کر لیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اسی طرح دیکھیے سورہ یوسف کی 2 آیات ہیں، یہاں بھی رب کا مطلب ہے باس، سردار، آقا، حکم چلانے والا، جو نوکروں کے اوپر، ماتحتین کے اوپر حکم چلاتا ہے، یہ معنی ہے اس کی. تو حضرت یوسف خواب دیکھ کر بتاتے ہیں جیل کے اپنے 2 ساتھیوں کو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اچھا، آپ دونوں میں سے ایک جو ہے اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہاں رب کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ، حاکم، گورنر اپنے رب کو شراب پلائے گا. اچھا، اب وہ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. اب دونوں میں سے تھے، ایک کے بارے میں حضرت یوسف نے بتا دیا تھا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اور دوسرے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ جیل سے چھوٹ جائے گا اور جا کر پھر بادشاہ کے پاس نوکری کر لے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا. تو وہ دوسرے آدمی سے جو بچ جانے والا تھا اور جیل سے چھوٹنے والا تھا، اس سے حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک، اپنے رب سے میرا تذکرہ کرنا کہ میرے پاس خوابوں کا علم ہے، اور میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، اسحاق میرے دادا ہیں، یعقوب میرے والد ہیں، میں توحید کا علمبردار ہوں، میرا ذکر کرنا. تو یہاں ربک کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ، حکم دینے والا، جس کے پاس اختیارات ہوں. اسی طرح دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں ہے فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارجع إِلَى رَبِّكَ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّسُولُ. جب بادشاہ کا پیغام رساں وہ آیا تو اس نے کہا ارجع إِلَى رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں جیل سے باہر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے بادشاہ سے جا کے پوچھو کہ عورتوں کا کیا معاملہ تھا، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا، یہ ایک جھوٹا الزام مجھ پر کیوں عائد کیا گیا تھا. جب تک میں باعزت جیل سے بری نہیں ہوتا، میں جیل سے باہر جانا نہیں چاہتا. تو ان عورتوں کا معاملہ پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو یہاں ارجع الی ربک کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. یہاں رب کا مطلب ہے بادشاہ، حکمران، طاقتور. اب اس کے بعد مولانا مودودی اس سے چوتھے مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان آیات میں حضرت یوسف نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعون مصر کو ان کا رب قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اس کو امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے تھے تو وہی ان کا رب تھا. برعکس اس کے خود حضرت یوسف اپنا رب اللہ کو قرار دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں وہ؟ قال معاذ اللہ انہ ربی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کا رب کون تھا؟ وہ جو ہے فرعون تھا اس زمانے کا. چلیے اب ہم اس کے 5ویں معانی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے مالک، اونر، آقا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ان لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. پھر دہراتا ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. قریش کے لوگوں کو اس گھر کے
مالک کی عبادت کرنی چاہیے. فلیعبدو یہ جو ہے فعل امر ہے کہ کرنی چاہیے. رب ھذا البیت، یہ جو خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت لا کے رکھ دیے ہیں، لات اور منات اور عزا اور حبل کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک خدا، اس گھر کا مالک، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے. رب البیت، رب ھذا البیت کیا مطلب ہے؟ اس کا مالک. یہاں رب کا مطلب کیا ہے؟ مالک. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک میں ان کو کھلایا اور خوف کے عالم میں امن فراہم کیا. اب دیکھیے سورہ صافات کی وہ آخری 3 آیات میں سے ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان ربک، آپ کے رب کی بے عیبی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک، آپ کے رب کی بے عیبی ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، بے عیب ہستی. اور رب العزہ، رب العزہ وہ عزت اور اقتدار کا مالک ہے. رب العزہ کا کیا مطلب ہے؟ عزت اور اقتدار کا مالک ہے. دیکھیے عز یعز، عز یعز اس کا مادہ کیا ہے؟ عین زے سے. تو عزت اسی سے نکلا ہے اور عزیز بھی اسی سے ہے. عزیز کا مطلب یہی ہے کہ غالب ہو، جو طاقتور ہو، عزیز ہو، زبردست ہو، اس کو عزیز کہتے ہیں. تو رب العزہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عزت کا مالک. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو. وہ رب العزہ ہے. رب العزہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ادھر دیکھیے، یہاں رب العزہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عزت کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، پال پوس رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. رب العزت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ عزت کی دیکھ بھال کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، یا عزت کو جمع کر رہا ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا. یہاں رب العزت کا مطلب کیا ہے؟ عزت کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے، غلبے اور تسلط کا مالک ہے. رب العزہ عما یصفون، یہ جو اللہ کے ساتھ غلط صفات منسوب کی جا رہی ہیں کہ وہ سوتا ہے یا اونگتا ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کی اولاد ہے، ان تمام الزامات سے، یا اس کی بیٹیاں ہیں یا اس کے بیٹے ہیں، ان تمام جھوٹے الزامات سے اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات یہ بے عیب ہے، بے نقص ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب العزہ ہے، عزت و اقتدار کا مالک ہے، آپ کا مالک ہے، عزت و اقتدار کا مالک ہے. اب ذرا دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. وہی مفہوم یہاں بھی بیان کیا گیا ہے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 86 میں کہا گیا قل من رب السماوات سب ورب العرش العظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، ان سے پوچھئے من رب السماوات سبع، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے؟ یہاں رب کا کیا مطلب ہے؟ مالک. 7 آسمانوں کا مالک کون ہے؟ who owns، اونر کون ہے؟ ورب العرش، عرش کا مالک کون ہے؟ عظیم، عرش کا مالک کون ہے؟ یہاں رب کا کیا مطلب ہے؟ مالک، اونر. سورہ صافات میں ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا وہ مالک ہے، اور وہ رب المشارق ہے. تمام مشرقوں پر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ہزاروں مشارق ہیں، ہر جگہ ایک مختلف وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے.
تو وہاں جو ہے پہلے طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں آتا ہے پاکستان میں، پھر ایران میں طلوع ہوتا ہے، پھر سعودی عرب میں طلوع ہوتا ہے، اس طرح۔ تو مشارق کئی ہیں نا، لاکھوں کروڑوں ان گنت مشارق ہیں، وہ سب کا مالک ہے، سب کا مالک ہے۔ دیکھیے سورۃ النجم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور شعرا کا جو ستارہ ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ الرَّبُّ الشِّعْرَى إِنَّهُ هُوَ الرَّبُّ الشِّعْرَى۔ شعرا کا مطلب بھی کیا ہے؟ یہاں ستارہ ہے، اور رب الشعرا کا مطلب ہے اس کا مالک بھی وہی ہے۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہوا کہ قرآن مجید میں بھی رب کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا مطلب بڑھوتری دینے والا، اضافہ کرنے والا۔ دوسرا مطلب دیکھ بھال کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تیسرا مطلب جمع کرنے والا، سمیٹنے والا۔ اور چوتھا مطلب سردار، صاحب تصرف، مطاع، جس کی بالادستی ہو، جس کا غلبہ ہو، جس کا تسلط ہو، جس کی بالادستی تسلیم کی جائے۔ اور پانچواں مطلب ہے مالک، مالک اور مالک، اونر، آقا۔ تو اب ہم جائیں گے، اس کے بعد اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ مختلف قوموں کا انبیاء سے مقابلہ ہوا۔ حضرت نوح کا مقابلہ کس سے ہوا اور وجہ نزاع کیا تھی؟ یہ اہم نکتہ ہے، وجہ نزاع کیا تھی، یعنی پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا تھا، پوائنٹ آف ڈیفرنس کیا تھا، کہ لوگ حضرت نوح کیا کہتے تھے اور ان کے مخالفین کیا کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہود کیا کہتے تھے، ان کے مخالفین کیا کہتے تھے۔ حضرت صالح کیا کہتے تھے، ان کے مخالفین کیا کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے تھے اور نمرود کیا کہتا تھا اور مخالفین کیا کہتے تھے۔ حضرت لوط کیا کہتے تھے اور مخالفین کیا کہتے تھے۔ اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ کیا کہتے تھے اور فرعون کیا کہتا تھا۔ حضرت شعیب کیا کہتے تھے اور ان کے مخالفین کیا کہتے تھے۔ اور یہاں غور کرنا ہے کہ رب کے بارے میں کیا اختلاف تھا۔ مشرکین کے پاس کیا تصورات تھے اور انبیاء کے پاس رب کا کیا تصور تھا۔ اگر اس رب کی اصطلاح کو سیاق و سباق میں اور تاریخ کے حوالے سے اس کو سمجھ جائے تو پھر قرآن فہمی کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔